یہ 1910 کی بات ہے جب میں برصغیر کے شہر مدراس کے علاقہ ٹاؤن کے ایک مکان میں رہائش کے لیے آیا تھا۔ میری جگہ لاہور شہر میں ایک اور سینئر چیف آفیسر مسٹر لائپ آ گیا تھا۔ اس نے اپنے اثر رسوخ چلا کر مجھے لاہور سے اکھاڑ دیا تھا۔ میری مدراس ٹرانسفر ایک سرکاری حکم کے تحت ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کی تعمیل کی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ مدراس شہر کے علاقہ ٹاؤن کے جس مکان میں ٹھہرا ہوا تھا اس کی لوکیشن کچھ یوں تھی۔ یہ 5 کمروں پر مشتمل تھا، جبکہ اس کے اوپر والی منزل میں 2 کمرے تھے۔ میں کنوارا، اکیلا اور تنہائی پسند تھا، لہٰذا میں نے اپنی ضرورت کے تحت اس بڑے سے مکان میں صرف ایک چھوٹے سے کمرے کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ اس کمرے میں اسٹڈی والی ٹیبل اور میرے سونے کا پلنگ موجود تھا، ساتھ ہی اٹیچ باتھ بنا ہوا تھا۔ میرا بنگالی خدمتگار جس کا نام کاسو بابا تھا، اسے میں نے صرف اپنی چاکری کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میرے کبھی کبھار مہمان دوست وغیرہ آتے تھے، وہی ان کو چائے وغیرہ بنا کر دیتا تھا۔ میں دراصل دلی طور پر اپنے گھر آئے مہمانوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں طبعاً کچھ پڑھاکو تنہائی پسند تھا۔ جو مہمان بعض دفعہ لیچر ہو کر مجھے اپنی الٹی سیدھی بے مقصد باتوں میں لگا کر میرا قیمتی وقت ضائع کیا کرتے تھے، میں نے کاسو بابا کو سمجھا رکھا تھا جب میں ایسے کسی مہمان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو اشارتاً کہتا، کاسو بابا ایک کڑک چائے کا کپ اور لائیں۔ سر، آپ کا فلاں آفیسر کا فون تھا، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، اور میں مصنوعی طور پر اس محفل سے اٹھ جاتا۔ جون 1910 کو برصغیر کے بڑے بڑے شہروں میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ حکومت نے ہم برٹش لوگوں کو سختی سے تاکید کی تھی کہ ہم لوگ اپنے دفتروں میں نہ جائیں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ یہ آرڈر 1 ہفتے کے لیے تھا۔ میں نے کاسو بابا کو بلایا اور کہا، تم بازار سے بہت سی انگلش کی بکس لے آؤ۔ اس نے مجھ سے کہا، اس وقت بازار جانا بہت مشکل ہے، کیونکہ مدراس کے گلی کوچوں میں ہندو سکھ آپس میں مورچہ بند کر کے لڑ رہے ہیں۔ اس نے بازار جانے سے انکار کر دیا اور بولا، سر، اس سامنے والے بنگلے میں ایک گورا صاحب مسٹر جانسن ہے، سنا ہے ان کی بہت بڑی اپنی کتابوں کی لائبریری ہے۔ آپ کہیں تو میں ان سے آپ کی مطلوبہ کتابیں لے آؤں؟ میں نے اس سے کہا، ہاں پوچھ لو، شاید وہ دیں یا نہ دیں۔ کاسو بابا تھوڑی دیر بعد میرے پاس چند بہت اچھی میرے پڑھنے کے لائق کتابیں لے آئے۔ وہ کتابیں انتہائی پرانی اور اچھے رائٹرز کی لکھی ہوئی تھیں، لیکن ان کو اتنے قرینے سے سنبھالنے والے نے رکھا ہوا تھا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ شام کو کاسو بابا نے مجھے کہا، سر، وہ سامنے والے مسٹر جانسن صاحب آئے ہیں۔ اوہو، اچھا۔ ان کی آمد سے میں دلی طور پر خوش نہ تھا، لیکن میں نے بے دلی سے کاسو بابا کو کہا، میں تمہیں انہیں بگانے یا ٹالنے کا اشارہ کروں، تم وہی کرنا جو میں تم سے کہتا ہوں۔ میں بیٹھک میں آ گیا تو مسٹر جانسن وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک بوڑھا، شکل سے ہی خشک طبع لگ رہا تھا۔ سوری، میں نے آپ کی کسی لازمی مصروفیت میں مداخلت تو نہیں کی؟ جی نہیں، مداخلت کیسی؟ آج کل تو ویسے بھی فسادات کی وجہ سے ہم لوگوں کو ذرا گھر میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے۔ اچھا، تو آپ فارغ ہیں؟ اسی بہانے میں بھی 2-4 گھنٹے آپ سے گپ شپ لگا لوں گا۔ 2-4 گھنٹے؟ میں نے دل میں سوچا۔ میں نے مصنوعی خوش اخلاقی سے اسے مسکرا کر کہا، جی ہاں، کیوں نہیں، میں بھی تقریباً فارغ ہوں۔ جانسن نے ابتدائی طور پر مجھے بتایا کہ وہ حکومت کی جانب سے مدراس کے شہر میں اس کی پرانی تاریخی عمارتوں اور ان کے ارد گرد کی جگہوں کا بغور جائزہ لے کر اس کے بارے میں یہ رپورٹ بنانے آیا ہے کہ ان تاریخی عمارتوں اور ان کے گرد جو خالی جگہیں ہیں کس طرح عوام کے لیے تفریح گاہ بنائی جا سکتی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ جانسن نے کہا، اسے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے یہ بات خفیہ طور پر بتائی ہے، مدراس کی ویران حالی تاریخی عمارتوں کو تفریح گاہ بنانے سے حکومت کو کئی مقاصد حاصل ہوں گے۔ برسوں پرانی تاریخی عمارتوں کی رینوویشن ہو جائے گی، کھنڈرات کے اندر جو نشئی اور وارداتی قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا، حکومت
को इन इमारतों पार्कों पर लगाए गए टैक्सों, टिकटों और कारोबारी लोगों से वसूल टैक्सों की मद में तकरीबन सालाना 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। नीज़ मिस्टर जॉनसन मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा जिनसे मुझे दूर दूर तक कोई लगाव न था। मैंने इसे दौरान गुफ्तगू कहा, सर, कासू बाबा जो पुरानी कुतब आपके घर से लाया है, इसे आपने बड़े करीने से संभाल के रखा है। जॉनसन ने इसका जवाब हल्का सा मुस्कुराते हुए दिया, मुझे तो असल में कुतब बीनी का इतना वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, कभी कभार कोई अच्छी किताब मिल जाती है तो पढ़ लेता हूँ। वो दरअसल मेरी बेटी जो कि अपर हिस्ट्री PhD के बराबर डिग्री कर रही है, ये उसकी लाइब्रेरी की किताबें हैं। वही दूर दराज के कुतब फरोश कबाड़ियों की दुकानों और इधर उधर से अच्छी किताबें खरीद कर लाती है। वो फारग वक्त में उनकी नोक पलक ठीक करती रहती है। मिस्टर जॉनसन काफ़ी देर मेरे पास बैठा मेरा दिमाग चाटता रहा। बिलाहिर मुझे उसे भगाने का वही तरीका इस्तेमाल करना पड़ा, यानी कासू बाबा ज़रा एक कड़क चाय बना कर तो लाएं। 2 रोज़ बाद कासू बाबा मुझसे जॉनसन से लाई गई कुछ पुरानी किताबें वापस कर आया। उसकी जगह दूसरी किताबें ले आया। इनमें से एक किताब खोली तो उसके अंदर से यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। इस कार्ड में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। इस कार्ड के नीचे लिखा था मिस लीज़ा। मिस लीज़ा जॉनसन की तस्वीर एक तीर की मानद मेरे दिल में उतर गई थी। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जल्द से जल्द उससे मिलूं। मैं जॉनसन के घर इस कार्ड को लेकर गया। जॉनसन ने मुझे अपनी बैठक में बिठाकर मुझसे अपनी रवायती अंदाज में खुश्क मायने वाली बातें की। मैं दिली तौर पर चाहता था कि मैं किसी तरीके से इसकी बेटी को मिलूं। जॉनसन मेरा अपने मखसूस खुश्क मौज़ूआत से दिमाग चाट रहा था। मैं उसे बेदिली से मुस्कुराकर यस नो कहता रहा। मैंने जॉनसन से पूछा, आपकी फैमिली में और कौन कौन है? उसने जवाबन कहा, मेरी बेटी, मेरी बीवी और मेरा बेटा गेट्स। सर, आप सब इतवार को मेरे घर डिनर पर आएं। नहीं, तुम अकेले हो, तुमको ऐसा करने में परेशानी होगी। ऐसा करो, तुम आइंदा इतवार मेरे घर डिनर करो। मैंने बगैर किसी तरद्दुद के इस दावत को कबूल कर लिया। इस दिन मैं लीज़ा का दीदार न कर पाया था। इतवार के रोज़ डिनर पर अपने ताई मैं बहुत अच्छी तरह बन सवर के मिस्टर जॉनसन के बंगले में गया था। डिनर की मेज़ पर मिस्टर जॉनसन ने मेरा तारफ़ अपनी फैमिली से करवाया। उसके बेटे गेट्स के साथ बैठी उसकी बेटी बड़ी संजीदगी से डिनर में मसरूफ़ अमल थी। सच है, वो मुझे ज़्यादा अहमियत नहीं दे रही थी। ना इसकी जानिब से कोई ऐसा मौजू आ रहा था और ना ही मेरी वहाँ कोई हिम्मत पड़ रही थी मैं ऐसे किसी मौजू को छेड़कर गुफ्तगू का आगाज़ कर सकूं। लगता है अब तो शहर के फसादी हालात बेहतर हो गए हैं। सुना है हुकूमत ने हम ब्रिटिश लोगों को कहा है कि वो अपनी अपनी ड्यूटी पर फ्राइडे से आ जाएं। यस, मैंने लीज़ा की जानिब से अपना जहन झटकते हुए कहा। लीज़ा एक मुनासिब चेहरे वाली लड़की थी। वो मेरे दिल को बा गई थी। जॉनसन के सिवा उसकी तमाम फैमिली खामोश तबाह थी। डिनर से वापसी पर मैं लीज़ा के बारे में सोचता रहा। इसके साथ साथ मुझे इस हकीकत का भी बाखूबी इदराक हो गया था कि मिस्टर जॉनसन और उसकी फैमिली ने मेरी इज्जत तो की, लेकिन मुझसे ज़्यादा गुली मिली नहीं थी। शहर में उमड़ने वाले फसादात पर हुकूमत ने काबू पा लिया था। हम ब्रिटिश लोग फिर से अपनी अपनी ड्यूटी पर जाने लगे थे। इधर जॉनसन भी मेरे बंगले में कम आता था, जबकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं किसी न किसी बहाने से उससे मिलूं ताकि मैं लीज़ा को देख सकूं। इसी दौरान मैंने कई बार कासू बाबा के ज़रिए इसके बंगले से अपने पढ़ने के लिए बुक्स मंगवाईं, जिनको मैंने पढ़े बगैर ही वापस भेज दिया था। एक बार मुझे पता चला कि मिस्टर जॉनसन 2 हफ्ते के लिए कोर्स के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। मैं एक दिन हिम्मत करके उनके बंगले में कुछ बुक्स लेने गया। वहाँ खुशकिस्मती से उसकी बीवी से मेरा सामना हुआ, जिसके पीछे लीज़ा खड़ी थी। मैंने लीज़ा को कहा, मेहरबानी करके मुझे फ़लाँ बुक्स दे दें। मिसेस जॉनसन ने मुझे कहा, आप बैठ जाएं। वो मुझे अपनी बैठक में बिठा के चली गई, जबकि थोड़े तवक्कुफ़ के बाद लीज़ा अपने हाथ से मेरी मतलूबा बुक्स लेकर आई। मैंने उससे कहा,
سوری میں نے آپ کو تکلیف دی۔ اس نے خود ہی کہا نو پرابلم، اگر آپ کو ان بکس میں دلچسپی ہے، اسے کیا پتہ تھا کہ مجھے اس میں دلچسپی ہے، تو میرے پاس اس طرح کی بہت سی اچھی کتابیں موجود ہیں، آپ لینا چاہیں گے؟ ہاں کیوں نہیں۔ اس نے اپنے لبوں سے وہ لفظ بول دیا تھا جو کہ میں اپنے دل سے چاہتا تھا۔ تو کیا میں آپ کے پاس اپنی پسندیدہ کتابیں لینے آ سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں۔ پھر میں تقریباً روزانہ ہیلے بہانے سے اس سے ملنے جانے لگا۔ اسی دوران مسٹر جانسن اپنا کورس کر کے واپس آ چکا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں لیزا سے کتابیں لینے آتا رہا ہوں تو اس نے اس کا مائنڈ نہیں کیا۔ میں نے اپنے مقصد کو مزید آسان بنانے کے لیے گیٹس کو بھی اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ لیزا بھی مجھ سے ہلکے پھلکے انداز میں بے باقی دوستانہ انداز میں گپ شپ مارنے لگی تھی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں نے اسے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ لیزا نے مجھ سے کہا، فائز تم سے مجھے شادی کرنے میں کوئی آر نہیں ہے اور امید ہے کہ میرے ممی ڈیڈی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں یہ شادی اپنی سٹڈیز ختم کرنے کے بعد کروں گی۔ کب تک تمہاری سٹڈیز ختم ہوں گی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہی کوئی 2 یا 3 سال، اگر تم انتظار کر سکو۔ میرے لبوں سے تفکرانہ انداز میں سیٹی نکلی، یہ تو بہت عرصہ ہے۔ دیکھو میں شادی کے جھنجھٹ میں پڑھ کے اپنی پی ایچ ڈی سٹڈی کو عین موڑ پہ ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ اچھا، اس کا میں ایک بہت خوبصورت حل نکالتا ہوں۔ اس سے نہ تو تمہاری جاری تعلیم میں کوئی حرج جائے گا اور نہ ہماری شادی میں۔ دیکھو ہم شادی کرنے کے بعد ایک دوسرے سے صرف اتوار والے دن رجوع کیا کریں گے، باقی 6 دن تم بے شک جہاں مرضی جہاں چاہو سٹڈی کرو۔ اچھا جاؤ، میں تمہاری اس خواہش کا اور تجویز کا ذکر اپنے ڈیڈی سے کروں گی۔ شام کو مسٹر جانسن اور اس کی وائف نے مجھے بنگلے میں خصوصی طور پر ڈنر پر بلایا۔ وہاں لیزا بھی موجود تھی۔ جانسن نے مجھ سے پوچھا، کیا واقعی لیزا سے شادی کے معاملے میں تم سنجیدہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ مسٹر جانسن نے مجھ سے کہا، اگر تم میری بیٹی سے واقعی شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہو تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی وہ تم سے صرف اتوار والے دن رجوع کیا کرے گی اور باقی 6 روز وہ اپنی سٹڈی جاری رکھے گی۔ میں لیزا کو حاصل کرنے کے لیے جنون محبت میں اس مزاحیہ شرط پر اس سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ لیزا سے میری شادی ہو گئی۔ وہ ایک محبت کرنے والی بیوی ضرور ثابت ہوئی، لیکن اس کے ذہن میں پڑھائی کا اتنا جنون سوار تھا، وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے ساتھ لائی لاتعداد کتب کے ساتھ گزارتی تھی۔ میں چاہتا تھا میری نئی دلہن میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، لیکن میں اسے اس کی پڑھائی سے اس لیے ڈسٹرب نہ کرتا تھا کہ وہ میری طرف سے متنفر نہ ہو جائے۔ میں نے اس سے شادی سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف اتوار کو میرے پاس آئے گی۔ اس نے میرے بنگلے کے اوپری کمرے میں خصوصی طور پر اپنا سٹڈی روم بنایا ہوا تھا۔ وہ وہاں تا دیر پڑھتی رہتی تھی۔ وہ شاذ و نادر ہی چند لمحوں کے لیے میرے پاس نیچے آتی تھی۔ میں اپنی شادی کو بڑا مزاحیہ اور باعث اذیت تصور سمجھتا ہوں۔ لیزا مجھے کہتی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں آپ سے اس شرط پر شادی کروں گی کہ میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پڑھنا ہے اور آپ میری سٹڈیز میں مداخلت نہیں کریں گے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے امتحان دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہوں گی۔ اس نے یہ الفاظ میرے گالوں پر مسکرا کر محبت بھری چٹکی کاٹ کر کہا۔ ایک رات حسب معمول لیزا بنگلے کے اوپری کمرے میں سٹڈی کر رہی تھی۔ میں اس کی جانب سے صبر کیے اپنے بیڈ پر سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک کاسو بابا بڑے سہمے ہوئے انداز میں میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ اس سے پہلے کبھی اس انداز میں میرے سامنے ڈرا سہما ہوا نہیں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے تجسس کے عالم میں پوچھا، کاسو بابا خیریت تو ہے؟ آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ وہ میری اس بات پر رونے لگا۔ میں سمجھا کہ اس کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، کاسو بابا خیر تو ہے، مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ وہ بصورتی سہمی حالت میں اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا، آپ کرسی پر آرام سے بیٹھیں۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں پانی کا گلاس دے کر پوچھا، اپنے اعصاب قابو میں رکھ کر مجھے بتاؤ کہ تمہاری ایسی کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟
اس نے کہا، مسٹر فائز، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں وہ بات کیسے بتاؤں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہے۔ میں نے اس سے ششدر ہو کر پوچھا، کون سی بات؟ اس نے کہا، سر، میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں، آپ نہ جانے کیسے میری اس بات پر یقین کریں گے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ ہاں، میرا تم سے وعدہ ہے، میں تمہارے لبوں سے نکلی ہوئی باتوں پر یقین کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتے۔ کاسو بابا لپک کر میرے قریب آیا۔ اس نے مجھے یہ بڑی عجیب اور میرے پاؤں سے زمین نکلنے والی بات بتائی۔ مسٹر فائز، میں نے آج اوپری منزل کے کمرے کی سیڑھیوں کے عین وسط میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو لیزا کے ساتھ دیکھا ہے۔ کاسو بابا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تم یہ کیا دیوانوں والی اور کس قسم کی گھٹیا بات کر رہے ہو؟ میں نے نیم تیش میں آ کر اس سے کہا۔ معاف کرنا مسٹر فائز، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری جو تعریف کی تھی، کیا وہ جھوٹ تھی؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میں اس عمر میں آپ کے سامنے ادنیٰ ملازم ہوتے ہوئے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ لیزا اور بقول وہ تمہارے وہ خوبصورت لڑکا اکٹھے کس حالت میں تھے؟ جی، میری نظروں نے دیکھا کہ وہ دونوں بڑے محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ کاسو بابا، تم اب جاؤ۔ میں نے اس وقت کاسو بابا کی جانب سے کی گئی بات کو اس کا دماغی خلل سمجھا۔ لیزا اوپری کمرے میں بنائی ہوئی اپنی مخصوص لائبریری میں رات گئے پڑھ رہی تھی۔ میں جب اپنے آفس جانے کی تیاری کرتا تو اس وقت سو کر اٹھتی تھی۔ اس سے میری زیادہ کوئی خاص بات نہیں ہو پاتی تھی، جبکہ صرف اتوار والے روز جب وہ میرے بیڈ پر آتی تھی تو میں محسوس کرتا تھا کہ اس کے اندر میرے لیے واقعی محبت موجود ہے۔ اس کا اظہار مجھے اس کی جانب سے اس کے رومانس بھرے انداز سے ہوتا تھا۔ مجھے اس کی محبت پر بڑا مان اور اعتماد تھا۔ ایک درمیانی رات میں رفع حاجت کے لیے اٹھا۔ مجھے خیال آیا کہ میرے کمرے کا تو گٹر خراب ہے، میں کیوں نہ فراغت کے لیے اوپری کمرے کا بیت الخلاء استعمال کروں۔ میں نیند میں آہستہ آہستہ اوپری منزل کی جانب بڑھنے لگا تو آخری سیڑھی پر میری ناک کے نتنوں کو بڑی دل فریب خوشبو محسوس ہوئی۔ میں ارادتاً رک گیا۔ میں نے زور زور سے وہاں رک کر چند گہرے سانس لیے۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ میرے دل نے میرے دماغ سے سوال کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں اس کمرے کے بند دروازے کے قریب گیا تو وہاں میں نے ایک جھری سے کمرے کے اندر جھانکا تو وہاں مجھے واقعی ایسا محسوس ہوا جیسے کہ لیزا بک شیلف کے پاس کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ اس کی پوزیشن یہ تھی کہ مجھے صرف لیزا نظر آ رہی تھی، جبکہ وہ جس سے باتیں کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے حاجت کا اتنا پریشر پڑ رہا تھا کہ میں نے مجبوراً کمرے کا بند دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا کہ لیزا اپنے ہاتھوں میں کتاب اٹھائے ہوئے تھی۔ فائز، خیریت تو ہے؟ تم یہاں کیسے؟ وہ میں نے اوپری منظر والا بات استعمال کرنا تھا۔ بعد سے فراغت کے بعد میں نے لیزا کے چہرے پر بغور گور کر دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، میں نیچے آتی ہوں۔ وہ جب میرے قریب آئی تو میں نے اس سے پوچھا، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا، بہت۔ اس میں کوئی شک ہے؟ میں نے اس سے پھر پوچھا، کیا میرے علاوہ بھی تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے؟ لیزا نے کہا، فائز، لگتا ہے آج کل تمہارا دماغ چل رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ تم اس قسم کی بے ربط دل جلانے والی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس نے اپنے چہرے پر ناراضگی کے آثار طاری کر لیے۔ پھر میں نے کہا، میں نے تمہاری زندگی میں کسی دوسرے شخص کی علامات پائی ہیں۔ پھر میں نے اس سے کاسو بابا اور اپنی آنکھوں سے دیکھی سنی بات کا اس سے ذکر کیا تو یکدم اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کو قدرے سکتہ سا ہو گیا ہے۔ جو حقیقت ہے اسے تم مجھے بے دھڑک بتاؤ۔ مجھے حقیقت سننے کا بخوبی حوصلہ ہے۔ لیزا میرے سینے سے لگ کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ساتھ ساتھ دیوانہ وار مجھے چومتی جاتی۔ فائز، تم اپنے دل میں میری جانب سے بدگمانی پیدا نہ کرو۔ مجھے یسوع کی قسم مجھے تم سے شدید محبت ہے، لیکن ہاں بولو لیکن، میں نے بڑے اطمینان سے اس سے کہا۔ لیزا نے مجھ سے کہا، تم اور میں ڈنر کے بعد میٹرس روڈ پر چہل قدمی کرنے جائیں گے۔ وہاں میں تمہیں اپنی زندگی سے لپٹا ہوا
ایک ایسا عجیب اور دل و ذہن کو یقین نہ آنے والا راز سناؤں گی جسے سن کر تم بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ ابھی کیوں نہیں؟ میں نے اسے تجسس سے پوچھا۔ تھوڑا صبر کر لو، میری کہانی آرام سے سننے والی ہے۔ ڈنر کے بعد میں اور لیزا میٹرس بازار میں چہل قدمی کرنے گئے۔ وہاں اسے میں ایک چائے کے ہوٹل میں لے گیا۔ اس ہوٹل میں لیزا نے کہا، فائز، اب میں جو بات تم کو بتانے والی ہوں اسے غور سے سننا، پھر تم ٹھنڈے ذہن سے فیصلہ کرنا میرا اس شخص سے عشق میں کتنا عمل دخل ہے، اور تم مجھے جو سزا دو گے مجھے منظور ہے۔ لیزا نے مجھے ہوٹل میں بڑی عجیب کہانی سنائی۔ اب لیزا ہی کی زبانی سنیے۔ تم سے شادی سے تقریباً 1 سال پہلے میرے خوابوں میں ایک بہت خوبصورت شخص کی ادھوری شبیہ بنا کرتی تھی۔ میں شبیہ کو دیکھ کر گہری نیند سے چونک کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ عالم خواب میں رفتہ رفتہ یہ شبیہ ایک خوبصورت انسان کی صورت اختیار کرتی جاتی۔ یہ خواب میں آنے والا شخص مجھے خواب میں کہتا تھا، لیزا، میں تم پر عاشق ہوں، میں تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا اور اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اس کا ذکر میں نے اپنے پروفیسر سے کیا تھا۔ مجھے خواب میں ایک شخص آ کر اس قسم کی بات کرتا ہے۔ میری بات سن کر پروفیسر نے مجھے بتایا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اسے تم صرف ایک خواب ہی سمجھو۔ میں پھر سے فکر مند ہو گئی۔ چند روز تک وہی شخص میرے خوابوں میں آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، لیزا، میں تمہیں ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نیند میں یہی سمجھتی تھی کہ میں گہری نیند میں سو رہی ہوں۔ اسی دوران میرا دماغ کہتا، لیزا، فوری طور پر جاگنے کی کوشش کرو۔ میں اپنے تئیں جاگنے کی بھرپور کوشش کرتی، لیکن وہ پراسرار شخص میری نیند کو اتنا گہرا کر دیتا کہ میں اپنی ہزارہا کوشش کے باوجود جاگ نہ پاتی تھی۔ وہ مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ میں بمشکل جاگتی تھی۔ میں نے ایک روز اپنے فادر سے اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے مجھے ایک کرسچن ماہر خواب کی تعبیر بتانے والے کو دکھلایا۔ اس شخص نے میرے فادر کو کہا، جس قسم کی بات یہ لڑکی مجھے بتا رہی ہے یہ کوئی ماروی مخلوق ہے، لہٰذا اسے مشہور عالم روحوں اور جنات کو سمجھنے والے شخص نتھو لال سے ملواؤ۔ لہٰذا میرے فادر مجھے نتھو لال کے ڈیرے پر لے گئے۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کے مجھ سے تفصیلاً کچھ باتیں پوچھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میرے فادر کو کہا، وہ کل آپ کو اس لڑکی کے خواب میں آنے والے شخص کے بارے میں بتائے گا۔ وہ کل آپ کو اس لڑکی کے خواب میں نظر آنے والے خوبصورت لڑکے کے بارے میں بتائے گا۔ اس نے میرے فادر جانسن کو تاکید کی کہ وہ اس لڑکی کو روزانہ اس کے ڈیرے پر لائے۔ دوسرے روز میرے فادر جب مجھے اس کے ڈیرے پر لے کر گئے تو وہاں نتھو لال نے ہمیں بتایا، دراصل لیزا نے جب کبھی رات کے وقت تیز خوشبو لگائی ہوگی تو یقیناً اس پر گنیش نامی جن عاشق ہو گیا ہوگا۔ یہ گنیش نامی جن کون ہے؟ میرے فادر نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ اس نے کہا، سچ بتاؤں یہ گنیش نامی جن عاشق مزاج، خوشبوؤں اور لڑکیوں کا دل دادا ہوتا ہے، اور یہ اپنی جناتی دنیا کا آوارہ باسی ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی تیز خوشبو لگی خوبصورت لڑکی کو اپنی نظر میں رکھ کر اس کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو تمہارا کیا فائدہ؟ جی تم کیسے ماہر علمیات ہو؟ تم میری بیٹی سے اس کی چاہت ختم کرنے کی کوشش کرو، میں تمہیں اس کا منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ نتھو لال نے فادر پر چڑھائی کرتے ہوئے کہا، آپ اگر سونے کا پہاڑ بھی مجھے دے دیں، صاف بات ہے گنیش جن قابو کرنے کی صلاحیت مجھ میں نہیں ہے۔ ہاں، لیکن میں تم سے یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں تم سے معقول معاوضہ لے کر اسے کچھ عرصے کے لیے اپنے عمل سے تمہاری بیٹی سے دور رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میرے فادر نے مزید ماہر علمیات سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا، اس کا توڑ جو کرے گا تو وہ نتھو لال ہی کر سکتا ہے۔ نتھو لال مجھے تقریباً روزانہ اپنے ڈیرے پر بلانے لگا۔ وہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر میرے ماتھے پر کچھ پڑھتا رہتا۔ میں اس سے پوچھا کرتی، تم میرے ماتھے پر کیا پڑھتے ہو؟ تم میرے ماتھے پر کیا پڑھتے ہو؟ اس نے مجھے کہا، میں تمہارے ماتھے پر تالا لگاتا ہوں۔ کیسا تالا؟ میں نے اسے حیرانگی سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا، اس سوال کا جواب تمہیں رات کو ملے گا۔ رات کو میں سوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا گنیش کی ادھوری شبیہ میرے سامنے مکمل تصویر بن کر آنا چاہتی ہے، لیکن لگتا تھا اس ادھوری شفاف شبیہ کو مکمل ہونے سے کوئی پراسرار طاقت روک رہی ہے۔ جس دن میں نتھو لال کے پاس جانے میں کسل مندی کرتی تو گنیش جن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آ کر مجھے خواب میں میرے حسن کی تعریف کرتا رہتا۔
وہ مجھ سے کہتا رہتا اپنے خوابوں میں آنے سے روکنے کے لیے مجھ پر المیات کا تالا نہ لگواؤ، اگر تم نے مزید ایسا کیا تو میں تیش میں آ کر وہ کروں گا جو میں کر سکتا ہوں۔ وہ دھمکی دے کر میرے خواب سے غائب ہو گیا۔ ایک دن نتھو لال نے مجھے اور میرے فادر کو اپنے ڈیرے پر بلایا۔ اس نے ہمیں کہا، میں کب تک گنیش جین کو تمہارے خوابوں میں نہ آنے کے لیے اپنی المیات کا استعمال کروں؟ اصل میں اب میں یہ کام کرنے سے قاصر ہوں۔ میرے فادر نے پوچھا، کیوں؟ نتھو لال کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ اس نے کہا، چانسلر صاحب، مجھے اپنی جان پیاری ہے، مجھے میرے کابو جن نے دھمکی دی ہے۔ گنیش کہتا ہے کہ نتھو لال اپنی اوقات میں رہے، ایسا نہ ہو کہ میں تیری جان لے لوں۔ میں سچ بتاؤں تمہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ضدی گنیش جین ایک دن لیزا کو کسی نہ کسی صورت میں اپنے ساتھ لے کے ہی جائے گا۔ اس کی بات سن کر فادر اور میں انتہائی پریشان ہو گئے تھے۔ ایک دن ایسا بھی آ گیا تھا کہ میری آنکھوں میں نیند کا شدید غلبہ ہوتا، اس کے باوجود میں رات کو سونے سے کتراتی تھی۔ میں رات بعد تیز پتی والی کڑک چائے پیتی رہتی۔ میری صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میری فیملی نے باہمی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس معاملے کو بنگلے سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، کیونکہ اس سے جگ ہسائی ہوگی۔ ایک دن ہماری فیملی سیر و تفریح کے لیے ایک پرفضا پہاڑی علاقے میں گئی تھی۔ فادر نے اس پہاڑی مقام کے بڑے ہوٹل کا ایک VIP کمرہ عارضی رہائش کے لیے لیا۔ وہ کمرہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں ہماری ساری فیملی سما سکتی تھی۔ میرے فادر ممی مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ کر کسی کام سے باہر چلے گئے۔ میں نے اپنے کمرے کی بالکنی سے باہر کی جانب موسم کے نظارے کو دیکھنے کے لیے جھانکنا شروع کر دیا۔ میں ابھی بالکنی سے ہوٹل کی جانب باہر دیکھ ہی رہی تھی کہ کسی شخص نے مجھے پیچھے سے اچانک پکڑا۔ میں بالکنی سے باہر گرتے گرتے بچی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو وہاں میری نگاہوں کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت بلی آنکھوں والا لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے زوردار چیخ ماری۔ اس لڑکے نے مجھ سے کہا، لیزا، تمہارے اس زور سے چلانے سے تمہارا مقصد ہرگز پورا نہ ہوگا۔ یہاں تمہاری آواز کی گونج بے اثر ہو گئی ہے۔ تم مجھ سے ڈرو نہیں۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں، میں تمہیں خود ہی اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میں گنیش ہوں۔ گنیش جن؟ میرے منہ سے آواز نکلی۔ لیزا، تم مجھ سے ڈرو نہیں۔ خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ گنیش نے نہ جانے کیا اپنے منہ میں پڑھا۔ میں لاشعوری طور پر اس کے سامنے شانت ہو کر کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ لیزا، میری چند باتیں غور سے سنو۔ تمہیں یاد ہے کہ تم اپنی سہیلی مس سونیا کی شادی پر شرکت کے بعد رات کو دیر سے واپس آ رہی تھی اور تم نے اپنے کپڑوں پر تیز خوشبو لگا رکھی تھی۔ میں اتفاق سے ادھر آوارہ گردی کر رہا تھا کہ اچانک تم پر میری نگاہ پڑ گئی۔ اصل میں تم نے اگر اپنے کپڑوں پر تیز خوشبو نہ لگائی ہوتی تو میں تمہاری جانب مائل نہ ہوتا۔ اچھا، تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ دیکھو، میں انسانی دنیا سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہوں۔ تم گارڈ کے واسطے اپنی مخلوق میں اپنی کوئی دلہن تلاش کرو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تم مجھے خود اپنے دل میں جگہ دو گی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ساتھ ہی میں چلانے لگی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حالانکہ میں اپنے حلق سے زور سے آواز نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری آواز کی گونج مجھے اپنے ہی کانوں تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں فضول چلا کر اپنا وقت ضائع نہ کرو لیزا، اس نے مجھ سے کہا۔ اچھا، پھر آؤں گا۔ گنیش جن ایک سفید دھاری کی صورت میں تبدیل ہو کر ہوا میں تخلیل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے فادر ممی آ گئے۔ انہیں میری پریشان حالت دیکھ کر تشویش ہوئی۔ میرے فادر نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے انہیں بتایا، گنیش جن آیا تھا مجھے یہاں ملنے۔ اس واقعے کے بعد وہ مجھے شہر در شہر مختلف مذہب کے ماہر علمیات، جنوں اور روحوں کو سمجھنے والے ماہرین کے پاس لے کر گئے۔ ان میں سے اکثریت نے فادر کو کہا، گنیش جن ایک ضدی اور ڈیٹ قسم کا جن ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ بالآخر میرے فادر اور ممی نے فیصلہ کیا کہ میری شادی کر دی جائے۔ اسی دوران آپ میری زندگی میں آ گئے۔ گنیش بھی میرے خوابوں میں بہت کم آتا تھا۔ لیزا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، میری جب آپ سے شادی ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ہر صورت اپنی تعلیم کو جاری رکھوں گی۔
مجھے PhD کی ڈگری لینے کا شوق بھی تھا، اس لیے میں نے آپ سے اسی شرط پر شادی کی تھی کہ آپ میری ڈگری کے حصول تک مجھ سے رابطہ نہیں کریں گے۔ آپ سے شادی کے بعد میں آپ کے بنگلے کے اوپری کمرے میں اپنی اسٹڈی میں مصروف تھی کہ اچانک ایک بار پھر گنیش جن مجسمہ بن کر وہاں بھی آ گیا۔ میں نے چلانا شروع کیا، میری آواز میرے حلق میں دب کر رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا، لیزا اب تو میرے ساتھ میری دنیا میں چلنے کی تیاری کر لو۔ میں نے جھنجھلا کے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، گارڈ کے واسطے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ گنیش جن نے کہا، لیزا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری چاہت کسی اور کی باہوں میں جھولے۔ دیکھو یہ تم کیا بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہو، تم مجھے جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میرے دل کا مرکز فائز ہے، بس فائز۔ گنیش جن نے کہا، تم اس بات کو چھوڑو کہ تم مجھے کبھی بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دو گی، یہ میرا کام ہے تمہارے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا۔ تم اگر مجھ سے روزانہ اوپر اس اسٹڈی روم میں ملنے نہ آئی تو یاد رکھو میں فائز کو موت کا مزہ چکھا دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، میں نے چلا کر کہا۔ اچھا، تمہیں اگر واقعی اپنا شوہر عزیز ہے تو میں اس کی جان ایک شرط پر نہیں لوں گا۔ کس شرط پر؟ اس نے اپنے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم مجھ سے روزانہ لائبریری میں رات 9 بجے ملنے آیا کرو، ویسے میں نیچے تمہارے شوہر کے سامنے بھی بے دھڑک تم سے مل سکتا ہوں۔ دیکھو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، سوچنے دو اگر سوچتا ہے۔ میں نے تو ویسے بھی تمہیں اپنی دنیا میں اپنی دلہن بنا کر لے جانا ہے، لیزا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنی دنیا میں تمہارے شوہر مسٹر فائز سے بھی زیادہ خوش رکھوں گا۔ نہیں گنیش، مجھے مزید اور کچھ نہیں چاہیے، تم پلیز میری پرسکون خوشحال زندگی خراب نہ کرو۔ دیکھو میری مسٹر فائز سے شادی ہو چکی ہے، لیکن تمہارے بغیر میں اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ تمہیں حاصل کرنا میری ضد ہے۔ لیزا نے روتے ہوئے مجھے اپنی زندگی کا یہ عجیب و غریب باب سنایا۔ وہ اپنی جگہ انتہائی پریشان تھی۔ اچھا تم فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا، تم اپنی اسٹڈی کو چھوڑو اور روٹین کی محبت سے لبریز بیوی بن کر میرے پہلو میں آؤ۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، وہ روٹین کے مطابق میرے پہلو میں آ کر مجھ سے محبت کرنے لگی۔ اس نے خود مجھ سے کہا، تمہارے اور میرے درمیان میری تعلیم مکمل ہونے کا یہ معاہدہ غیر اخلاقی تھا۔ تم اور میں حق کے ازواجیت کے معاملے میں صرف چھٹی کے روز رجوع کریں گے۔ آج میں بذات خود معاہدہ ختم کرتی ہوں۔ ایک رات اس نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا، میں آخری وقت تک تم سے وفا کروں گی۔ اس رات میں نے دل کھول کر محبت بھری باتیں کی تھیں۔ صبح کے وقت میری گہری نیند سے آنکھ لگ گئی۔ میرے خواب میں پہلے عجیب و غریب شبیہ بننا شروع ہوئی، تھوڑی دیر بعد وہ شبیہ ایک مکمل شکل اختیار کر گئی، بالکل اسی طرح جیسا کہ لیزا نے مجھے بتایا تھا۔ اس شخص نے مجھے بڑے تحمل بھرے لہجے میں کہا، فائز تم لیزا کی عارضی محبت ملنے کی وجہ سے زیادہ خوش فہمی میں نہ رہو، میں نے لیزا کا دل و دماغ تبدیل کر دیا ہے۔ تم آنکھیں کھول کر دیکھو، لیزا اب تمہاری نہیں رہی، میں اس کے دل و دماغ میں بس گیا ہوں۔ میں نے چونک کر آنکھ کھولی تو میں نے اپنے ساتھ لیٹی لیزا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لیزا اٹھو، لیزا اٹھو۔ وہ گہری نیند میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور مجھے دھکیلتے ہوئے بولی، تم کون ہو، میں کہاں ہوں، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے لیزا؟ میں تمہارا شوہر فائز ہوں، تم میری بیوی ہو۔ اس نے جنونی حالت میں میرا منہ نوچنا شروع کر دیا۔ نہیں، میں گنیش کی بیوی ہوں۔ میرا دل اس اندیشے سے زور زور سے دھڑکنے لگا کہ گنیش جن نے اپنا کام کر ڈالا۔ لیزا اپنے آپ میں نہ تھی۔ میں نے کاسو بابا کو کہا کہ ہم فوری طور پر لیزا کو مینٹل ہاسپٹل لے کر جائیں گے، تم کسی طرح اس کی فیملی کو اطلاع کر دو۔ ہم لیزا کو فوری طور پر ہاسپٹل لے گئے، وہاں اسے ڈاکٹرز نے شانت کرنے کے لیے کچھ ٹیکے لگائے۔ چند لمحوں کے بعد اس کی فیملی بھی ہاسپٹل پہنچ گئی۔ میں نے مسٹر جانسن کو کہا، تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے کہ تم نے میرے گلے اپنی پاگل لڑکی ڈال دی۔ جانسن نے شرمندہ ہونے کی بجائے کہا، تمہارا اور ہمارا اسٹیٹس ایسا تھا کہ تم میری بیٹی سے شادی کے قابل نہ تھے۔ اس نے بڑے مغرورانہ انداز میں اپنا سینہ پھلاتے ہوئے کہا، میں ایک رائل فیملی سے تعلق رکھنے والا اعلیٰ آفیسر ہوں اور تم ایک معمولی ایجوکیٹڈ، تم جیسے ہزاروں بہارت میں رلتے پھرتے ہیں۔ لیزا کی دیوانگی پاگل پن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہاسپٹل کی جانب سے دی جانے والی
نشہ آور ادویات اور ٹیکے سب بے اثر ثابت ہو رہے تھے۔ لیزا مسلسل فلک شگاف چیخ مار کر شور کر رہی تھی، گنیش جن تم کہاں ہو؟ گنیش جن تم کہاں ہو؟ میں کہاں آ گئی ہوں؟ یہ فائز بدماش کون ہے جو مجھے میرے بستر سے اٹھا لایا؟ گنیش مجھے تم سے محبت ہے۔ میں اس کے قریب جاتا تو وہ میرے چہرے پر تھوک کر کہتی، خبردار تو مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں گنیش کی دلہن ہوں۔ مینٹل ہاسپٹل والوں نے اپنے طور پر اسے شانت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے قابو میں نہ آئی۔ جانسن اور اس کی بیوی ہاسپٹل سے چلے گئے تھے۔ وہاں ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا، سچی بات ہے لیزا کا کیس ان کی سمجھ سے باہر ہے، لہٰذا تم اسے جن وغیرہ کے سلسلے کو سمجھنے والے ماہر علمیات، روحوں کو نکالنے والوں کو دکھلاؤ۔ میں لیزا کو نتھو لال کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا یہ کیس میرے پاس پہلے بھی آیا تھا۔ میں نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا تھا کہ گنیش ایک طاقتور جن اور عاشق مزاج، ضدی اور نادیدہ مخلوق ہے، لہٰذا وہ اسے ہر صورت میں اپنا لے، لہٰذا اب تمہارا ادھر ادھر پھرنا بیکار ہے۔ کاش وہ مجسمہ انسان ہوتا تو میں اس کے بخیے ادھیڑ دے، میں نے اپنی ہتھیلیوں کو بھینچ کر کہا۔ میں نے نتھو لال کے بعد لیزا کو نہ جانے کہاں کہاں لے کر پھرا۔ میں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی لیکن گنیش جن کا نام سن کر بڑے بڑے ماہر علمیات اپنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ ادھر لیزا کے دل و دماغ کو گنیش جن نے میری جانب سے اتنا تبدیل کر دیا تھا کہ وہ جنونی حالت میں مسلسل چلایا کرتی تھی، مسٹر فائز مجھے تم سے نفرت ہے، تم کون ہو؟ میرا شوہر گنیش ہے۔ ایک دن لیزا مردہ پائی گئی۔ مجھے نتھو لال ماہر علمیات نے بتایا کہ گنیش جن اس کی روح کو اپنی دلہن بنا کے اپنی دنیا میں لے جا چکا ہے۔ اس کہانی کا ایک پہلو راوی فائز نے یہ بتایا، مجھے ایک بار اس قسم کا خواب آیا جس میں نے دیکھا کہ لیزا خوبصورت دلہن والے کپڑے پہنے ہوئے ہے، ایک خوبصورت نوجوان گنیش جن کے ساتھ ایک پارک میں بیٹھی اس سے محبت بھری اٹکیلیاں کر رہی تھی۔